بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری سیاست اب عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. جو لوگ کل تک اس حقارت سے اس کا ذکر کرتے تھے اور اس کی پارٹی کا اب منت سماجت کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے، شہباز شریف صاحب بھی اور ان کے کارندے بھی، لیکن اب ان کی بات سننے کی اسے ضرورت نہیں ہے. اس نے کہہ دیا کہ میں نے ایکسپوز کرنے کے لیے، ان کو بلف کال کرنے کے لیے یہ مذاکرات شروع کیے. تو ایکسپوز تو وہ ہو ہی گئے. ایسی بھونڈی حرکتیں کی ہیں جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. میرا خیال ہے جو صورتحال ابھر رہی ہے امریکہ سے، جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو داخلی دباؤ ہے، جو عدلیہ میں جھگڑا ہو رہا ہے، اور جس طرح تھک چکے ہیں سارے لوگ، تو یہ اس حکومت کے بعد 2-3 ماہ سے زیادہ کا وقت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو مستقبل کی پلاننگ کرنی چاہیے اور ان کی مذمت پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. ان کی مذمت ہو چکی، الیکشن ڈکیتی واضح ہو چکی. نیا الیکشن کرانے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. یہی واحد راستہ ہے دلدل سے نکلنے کا. علی امین گنڈا پور اور کئی دوسرے لیڈر برطرف کر دیے جائیں گے، لیکن فوری طور پر نہیں. عالیہ حمزہ اور جنید اکبر کے تقرر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پارٹی میں تبدیلیوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. اور حکومت بھی یہ اس کا اندازہ کر چکی ہے. وہ جو وسوسوں والی بات کی تھی نا شہباز شریف صاحب نے، ڈرتے بہت ہے موصوف، وہ اپنا رنگ زرد ہو جاتا ہے، اتنا ڈر جاتے ہیں بعض اوقات. تو وہ بھی سمجھ چکے ہیں کہ الیکشن ہونا جنوری میں زیادہ سے زیادہ 30 ارب روپے جاری کرنے تھے. مارچ تک 30 ارب روپے جاری کرے ترقیاتی منصوبوں کے لیے، جو ارکان اسمبلی کے ذریعے دیے جاتے ہیں، جس میں سے 20-25% ان کا کمیشن ہوتا ہے، پھر ٹھیکیدار کھاتے ہیں. آدھے سے زیادہ پیسے نہیں لگتے ہیں، اور جب افراتفری میں کیا جائے تو آدھے سے بھی شاید کم لگے. یہ بدعت شروع ہوئی تھی 1985 کی اپنا غیر جماعتی اسمبلی سے، ارکان اسمبلی کو oblige کرنے کے لیے، اور اب اس کو خوب فروغ دے دیا گیا ہے. 48 ارب روپے جاری ہو چکے ہیں. تو اس سے فارغ ہو کر امریکہ جو ہے، پاکستانی کمیونٹی جو ہے، وہ بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے امریکہ میں. پھر یہ ان کا انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، NGOز کا پریشر ہے، تھنک ٹینکس کا پریشر ہے. پھر یہ ہے کہ عمران خان جس طرح ابھرا ہے ایک عالم اسلام میں مقبول ترین لیڈر بن کر، اس کا دباؤ ہے. تو وہ اس سے یوکرین کا مسئلہ ہے ان کے لیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. اس سے پہلے تارکین وطن کا مسئلہ ہے. وہ آپ نے دیکھا کولمبیا والا کیسے کرائسس پیدا ہوا. مڈل ایسٹ کا بہت سنگین مسئلہ ہے جس کا حل امریکیوں کے پاس نہیں ہے. جو حل ٹرمپ پیش کر رہے ہیں اس پہ عمل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہ کتنے ہی یہ ہے کہ زوردار ان کی کامیابی جو ہے، کتنی خیرہ کن اور کتنے ہی اہم فیصلے وہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور حالات کتنے ہی سازگار ہوں. قدرت کے قوانین کبھی نہیں بدلتے. لوگوں کو اپنی سرزمین سے محبت ہوتی ہے، فلسطینیوں سے چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیکن بہرحال وہ 2-3 مہینے اطلاعات امریکہ سے یہ ہیں، جن لوگوں سے ہمارا رابطہ ہے، کہ 2-3 مہینے سے زیادہ وقت وہ اس حکومت کو نہیں دیں گے. اور علاج وہی ہے، نیا الیکشن. اور شارٹ ٹرم کے لیے اگر آپ ذرا بھی غور کریں تو عمران خان سازگار ہیں امریکہ کو. دیکھیے، کوئی 60-70 برس پہلے کی بات ہے، 61 برس پہلے کی بات ہوگی لگ بھگ. ایک اپنے انگریز دوست کو ایک پاکستانی نے لکھا لاہور سے، I have grown a jungle in my mind. I dare not to enter in. میں نے اپنے ذہن میں خیالات کا ایک جنگل اگا لیا ہے، اور اب میں اس میں داخل ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں. آدمی ایک غلط تجزیے سے، غلط انداز فکر سے اپنے لیے دلدل تخلیق کرتا ہے، اور جب وہ یہ دلدل تخلیق کر چکتا ہے تو پھر اس میں سے نکلنا ممکن نہیں ہوتا. پھر اس کی صورت یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بنیادی غلطی کو تسلیم کرے. یہ انڈیویجول کا معاملہ ویسے الگ ہے، ریاستوں کا معاملہ الگ ہے. ملک کوئی لمیٹڈ کمپنیاں نہیں ہوتے جو دیوالیہ ہو جائیں. ملک خرابی کی طرف جاتے ہیں، سنبھل جاتے ہیں. اور پاکستان کی معیشت کوئی کھوکھلی نہیں ہے. پاکستانی معیشت کی بنیادیں ٹھیک ہیں. 30 برس تک ہماری شرح ترقی انڈیا سے زیادہ رہی ہے. یہ تو آ گئے
لٹیرے جمہوریت کے نام پہ، تو 16% شہر ٹیکس تھی ضیاء الحق کے دور میں، تو اب کیوں 9-10% ہے؟ ضیاء الحق کا دور کون سا مثالی دور تھا کہ 16%، اور 16% اب بھی ہو تو آپ کو قرضے کی ضرورت نہ رہے۔ مور اوور 600-700 ارب روپے آپ ضائع کرتے ہیں منیمم اپنا اسٹیٹ انٹرپرائز پہ، ریلوے، پی آئی اے، یہ بہت سارے ادارے ہیں، اب اسٹیل مل، یہ تو زیادہ بڑے ادارے ہیں، ان کا ذکر ہوتا ہے، اور بہت سے ادارے ہیں، اور لگ بھگ 1400-1500 روپے، رقم کچھ کم کچھ زیادہ ہو سکتی ہے، آپ ان بجلی گھروں کو دیتے ہیں جو یا تو بجلی پیدا ہی نہیں کرتے یا برائے نام پیدا کرتے ہیں، ان کی کیپیسٹی پہ، اور کون ہیں یہ؟ لٹیرے ہیں، اور وہ لٹیروں کے ساتھی ہیں۔ تو پاکستانی اصل میں تو بات یہ ہے، میں اس پہ آگے جا کے بات کرتا ہوں، سول اداروں سے کام لینے کی۔ جب وہ ادارے ہی آپ نے تباہ کر دیے تو آپ ان سے کام کیا لیں گے؟ دیکھیے، ایک واقعہ ایسا ہو چکا ہے کہ اس کی اہمیت کو میڈیا نے اجاگر ہی نہیں کیا۔ میڈیا کا تو خاک اجاگر کرے گا، میڈیا تو سجدہ ریز ہے حکومت کے سامنے، اس لیے کہ وہ اشتہار کہاں سے ملے گے؟ سرکاری اشتہاروں کے بغیر اب اس کا سروائیول نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں نے اس کو پوری طرح اجاگر نہیں کیا اس نقطے کو۔ بات یہ ہے، کل اوریہ صاحب سے ڈسکشن ہو رہی تھی، اوریہ مقبول جان صاحب سے، ان کی کتاب آنے والی ہے، تو اس میں یہ بات سامنے آئی کہ قوم نے تو اپنی گواہی دے دی۔ 8 فروری کو اتنی دہشت اور اتنا خوف اور اتنی ترغیب اور اتنی تحریش اور ہر وہ حربہ جو تصور کیا جا سکتا وہ آزما لیا گیا، نتیجہ کیا نکلا؟ انتخابی نشان نہیں ہے۔ ہر وہ یعنی دباؤ جو ڈالا جا سکتا تھا، اور اتنی کبھی خدا کے مخلوق کی تذلیل اور توہین نہیں کی گئی جتنی اس وقت کی گئی، اور اتنی رکاوٹیں کبھی کھڑی نہیں کی گئی۔ اس کے باوجود کیا ہوا؟ جوتے کے نشان پہ، بینگن کے نشان پہ، تھالی کے نشان پہ، صوفے کے نشان پہ لوگوں نے اپنا ووٹ دیے، اور 2/3 سے زیادہ سیٹیں پھر دے دی تحریک انصاف کو۔ اب آپ نے وہ 1970 کے الیکشن میں انہوں نے کہا، 77 کے الیکشن میں چیف الیکشن کمشنر نے کہا تھا کہ ہم نے دکان سجائی تھی لیکن ڈاکو لوٹ کر لے گئے۔ تو یہ تو ڈکیتی ہے، اور ساری دنیا جانتی ہے کہ ڈکیتی ہے۔ اب اشرافیہ جو ہے وہ خوفزدہ ہے اور سہمی ہوئی ہے۔ اسی طرح اشرافیہ مرتی ہے، اسی طرح مرتی تو خیر کیا ہے، اس کا اختیار کم ہوتا ہے۔ $17 بلین کی مراعات کوئی مذاق ہے جو اس کو ملتی ہیں۔ زرعی انکم ٹیکس نہیں دیتے، انڈسٹریلسٹ پہ ٹیکس پورا نہیں دیتے، تاجر تو سرے سے نہیں دیتے، دکاندار تو دیتے ہی نہیں ہیں، ہوٹلوں والے آپ سے 15% سیلز ٹیکس لے لیتے ہیں، دکاندار لیتے ہیں، حکومت کے پاس نہیں پہنچتا، حتیٰ کہ جو بینکوں میں جمع ہو جاتا ہے اس میں سے بینک بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ کبھی آپ سے تفصیل عرض کروں۔ یہ قوم نے تو 8 فروری کو فیصلہ دے دیا، اب آپ نے کہا ہم یہ فیصلہ نہیں مانتے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ بھائی طاقت تو کسی کی کتنی بھی محدود ہوتی ہے نا۔ سوویت یونین میں جب ہمارے جیسے لوگوں نے کہا 1990 میں لکھنا شروع کیا گورباچوف کے زمانے میں کہ یہ سوویت یونین نہیں رہ سکتا، تو لوگ ہنستے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ طاقت کا اتنی ہیبت ہوتی ہے کہ لوگ کبھی اس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ یہ ختم ہو سکتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ سول ادارے نہیں تھے۔ وہ ظہیر کاشمیری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت، بڑے بڑے عظیم شاعر تھے، تو وہ ایک دن ایک صاحب نے، عظیم صاحب ہمارے ایک دوست تھے، جہاں کے بھی ہیں، اللہ انہیں خیریت سے رکھے، وہ ٹی وی کے پروڈیوسر تھے، پہلے ہمارے ساتھ اخبار میں کام کرتے، انہوں نے ظہیر صاحب سے پوچھا کہ ظہیر صاحب بھٹو ٹھیک کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک کر رہا ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ۔ میں نے ظہیر صاحب سے کہا علیحدگی میں، ان کا احترام ہم بہت کرتے تھے، بڑے استاد تھے، بڑے شاعر بھی تھے، اور اردو ادب کے بڑے، میں نے ان سے کہا ظہیر صاحب، میری عمر اس وقت 23-24 سال ہوگی، میں نے کہا ظہیر صاحب، بابا جی، انہیں کہتے بابا جی، جس کمیونزم کے جس سسٹم میں انسینٹو ہی نہیں ہے، اور جہاں جو آدمی کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے اس کی موت سے پہلے تبدیلی ہی نہیں آ سکتی، وہ کیسے چلے گا؟ یہ مجھے سمجھائیں۔ ایک دو اور بھی بہت سی باتیں تھیں، وہ ذرا زیادہ نازک باتیں تھیں۔ انہوں نے کہا میں کل تم سے بات کروں گا۔ اگلے دن وہ صبح تشریف لائے، میں تو صبح فارغ تھا تو پریس کلب چلے جاتا تھا،
انہوں نے مجھ سے کہا تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے اس پہ خوب غور کیا ہے، میں پھنسا ہوا ہوں، میں اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں ترقی پسند ہوں، ترقی پسندوں کے ساتھ ہی رہوں گا، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ خیر وہ یہ تو بڑی طویل کہانی ہے، کچھ ان کے واقعات ہیں، کچھ حبیب جالب صاحب کا بھی عرض کروں گا۔ اب منت سماجت کیوں کرتے ہیں مذاکرات کے لیے؟ مذاکرات اب نہیں ہو سکتے، اسپیکر نے بھی کہہ دیا ہے اور عمران خان نے بھی کہہ دیا مذاکرات، اب مذاکرات سے جو کچھ جو اس کا نتیجہ نکلنا تھا، جو بازی ہونی تھی۔ دیکھیے جنید اکبر کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا سربراہ بنا کر انہوں نے ایک عمران خان کو سافٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو لٹل ٹو لیٹ، اس کا الیکشن چھینا گیا ہے، اس کی اکثریت جو ہے چھین کر اس پہ 250 جعلی مقدمے بنائے گئے ہیں، عدت جیسا مقدمہ غلیظ القادری یونیورسٹی کا، اور کون لوگ ہم پہ مسلط کیے گئے۔ اب یہ یونیورسٹی میرے پاس ہے، یہ وہی محترمہ جو فرماتی تھی میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد، پاکستان تو کیا لندن میں بھی کوئی جائیداد، کمال ہے۔ یہ لوگ بلاول بھٹو یہ ملک چلائیں گے، یہ بچے میں عمر کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، اس سے کم عمر کے لوگوں نے ملک چلایا ہے۔ یہ وہ ہر دوسرے تیسرے مہینے بلیک میل کرنے پہ اتر آتا ہے فنڈز کے لیے، بلاول بھٹو، اور یہ ان کو اپنی تشہیر سے دلچسپی۔ بھئی آپ کا کارنامہ کیا ہے؟ کارنامہ یہ ہے کہ افسروں کو گاڑیاں دے دیں اور مکان بنا کے دے دیں اور اقلیتوں میں پیسے بانٹ دیں۔ اقلیتوں کا مسئلہ یہ وقتی مالی مدد نہیں ہے، ویسے تو دے دیں پیسے ان کو، کوئی بات نہیں، بیچارے محروم لوگ ہیں، ان کا تحفظ ہے۔ اس کے لیے کیا کیا آپ نے؟ کر ہی نہیں سکتے آپ۔ پولیس کو آپ نے بھیڑیوں کے ایک لشکر میں تبدیل کر دیا۔ اس پولیس کے ساتھ اب امن نہیں ہو سکتا، اس کی چھانٹی کرنی پڑے گی، اس افسر شاہی کی بھی یہ بڑی سرجری ہوگی، اس عدلیہ کی بھی یہ 26ویں ترمیم واپس ہوگی، یہ رہ سکتی ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس عدلیہ کے ساتھ، اس پولیس کے ساتھ، اس FBR کے ساتھ، اس سول سروس کے ساتھ ملک چل سکتا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہی حالات کا دباؤ ہوتا ہے جو فیصلے کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیوں عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ بنی گالہ چلے جائیں؟ بنی گالہ کیوں چلے؟ وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹھیک کہا کہ وزارت عظمیٰ تو اب چھوٹی چیز ہے، اب تو ساری سیاست اس کے گرد گھوم رہی ہے، اور بیرسٹر اعتزاز احسن نے اس کو زیادہ خوبصورت پیرائے میں بیان کیا، چونکہ وہ زیادہ فصیح آدمی ہیں، ادب کا مطالعہ بھی رکھتے ہیں۔ ویسے تو وہ بھی لفظ کے استعمال میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بھی بہت محتاط ہیں، اور سوجھ بوجھ بھی ہے سیاست کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اب چھوٹا شکار نہیں کرنا چاہتا، اعتزاز احسن نے کہا، بھلا حکومت لینا تو کوئی کام ہی نہیں ہے۔ بس لوگوں کو کیا خیال ہے عمران خان کو حکومت نہیں مل سکتی؟ حکومت تو اسے کل صبح مل سکتی ہے۔ ایک دن میں نواز شریف صاحب مجرم تھے نا، شہباز شریف منی لانڈرنگ کے اور حمزہ، اور ایک گھنٹے میں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے حمزہ، اور والد صاحب جو وزیر اعظم بن گئے تھے الیکشن سے پہلے ہی، مقدمہ واپس لے لگے۔ جیسے اب کسی نے ایک درخواست دے دی کہ وہ رمضان شوگر مل پہ میں نے تو درخواست نہیں دی تھی، وہ تو جعلی ہے، اور وہ کیس ختم ہو گیا، 7 سال کیس چلتا رہا، انہیں پتہ نہیں چلا کہ جعلی درخواست ہے۔ وہ تو اس سسٹم میں اس طرح کے تماشے تو ہر وقت ہو سکتے ہیں، لیکن خان ایک بات سمجھ گیا ہے کہ وقت کا دھارا اس کے حق میں بہہ رہا ہے، اور وہ ایک مضبوط حکومت چاہتا ہے، مضبوط فیصلے کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیے میری عمر اس کے ساتھ گزری ہے، میں نسبتاً زیادہ آسانی سے اسے سمجھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کے ساتھ کئی دن کے طویل سفر کیے ہیں، پوری شام، سینکڑوں شامیں اس کے ساتھ گزاری ہیں۔ 2 طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ سرنڈر کر دیتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہو، اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں حق پر ہوں اور میں اصول میرے ساتھ ہے اور میں لڑنے کے لیے اور قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہوں، تو وہ اس پہ اللہ کی رحمت برستی ہے، اگر وہ ہو حق پہ۔ شرط یہ ہے، اب آپ اس آدمی کا بگاڑیں گے کیا؟ آپ اس کا ماضی نہیں دیکھتے، وہ ورلڈ کپ نہیں دیکھتے، آپ نمل کالج نہیں آپ کو نظر آتا جہاں ابھی لڑکے پڑھائی ختم نہیں کرتے تو نوکری آفر ہو جاتی ہے؟
آپ 2005 کے زلزلے میں اس کی کارکردگی نہیں دیکھی تھی؟ اس نے 10,000 شیلٹر ہومز بنائے تھے. آپ نے ایک کے بعد دوسرا شوکت خانم ہسپتال بنتے ہوئے نہیں دیکھا جس میں کوئی بھی نہیں مانتا تھا، کوئی. ایک دن اس نے مجھ سے کہا، بڑی پرانی بات ہے، بہت بری حالت تھی 2002 کے بعد، ایک سیٹ جیتی تھی. اس نے مجھے کہا کہ تمہارے سوا کوئی ایک آدمی بھی نہیں ہے جو یہ مانتا ہو کہ میں وزیر اعظم بن سکتا ہوں. میں نے کہا میں بھی کیا عرض کر سکتا ہوں، میرے دل میں اللہ نے ڈال دیا. میری تو آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی تو میرا یہ خیال تھا. ایک اتنا ڈٹرمنٹ آدمی جو پھانسی گھاٹ کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، مالک کی مرضی ہے اگر مجھے یہاں لے جائے. جو آدمی اپنی جان کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہو، آپ اس کو مقدمات سے ڈراتے ہیں. اور یہ چھچورے مقدمات، یہ بے معنی، بے سروپا، ضلع شاہ کو قتل کرا دیا، کوئٹہ کے وکیل کو قتل کرا دیا، یہ بچگانہ حرکتوں سے ہیں جی. اور سب سے زیادہ بچگانہ حرکت کی جماعت اسلامی نے. غزہ کے لیے کام بھی سب سے زیادہ جماعت اسلامی نے کیا اور اب بھی کر رہی ہے. لیکن کیا بچگانہ حرکت کیجیے؟ اسرائیل کے خلاف بیان دیں، امریکہ کے خلاف بیان دیں، غزہ کے حق میں بیان دیں. دسیوں بیان وہ دے چکا ہے. عالم اسلام میں اس کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ 2% ووٹ ملے رضوان کو ایک تازہ سروے میں، اور عمران خان کو 90% سے زیادہ ووٹ ملے. باقیوں تو خیر ذکر ہی کیا ہے. اور نہ امریکی صدر اس میں تھا کہیں. یہ جو بائیڈن کے زمانے میں سروے ہوا تھا، نتائج اب آئے ہیں. جو بائیڈن کے تو 1.5% تھے. ایسے آدمی کا آپ کیا علاج کریں گے بھائی؟ اب اسے کہہ رہے ہیں بنی گالا. جب بنی گالا وہ کیوں جائے گا جب وہ رہا ہوگا. اور میں صاحبزادہ حامد رضا خان سے اگری کرتا ہوں کہ زیادہ وقت باقی نہیں ہے. جب وہ رہا ہو جائے گا اور وہ نکلے گا تو وہ ایک طوفان لے کر آئے گا، اور طوفان کے سامنے کون ٹھہر سکتا ہے؟ اچھا ایک اور نقطہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں عمران خان بڑی مصیبت میں پھنس گیا، بڑا ظلم ہو گیا. یہ میں نے خان صاحب سے ایک دفعہ کہا تھا زندگی میں، صرف ایک دفعہ انہوں نے مجھے یہ کہا. میں اسلام آباد میں تھا اور وہ لاہور میں تھے اور بڑا ایک کرائسس ہو گیا تھا کہ میں اتنی بڑی مصیبت میں ہوں تو وہاں بیٹھے ہوئے ہو. میں تو اس وقت، اب تو میں ان کے ساتھ کام نہیں کرتا، نہ پارٹی سے کوئی رابطہ رکھتا ہوں، لیڈروں سے بھی نہیں رکھتا. اس وقت تو میرا ان سے ہمیں مستقل واسطہ رہتا تھا، مشورے کی حد تک. ان کے پارٹی میٹنگ میں نہیں گیا کبھی. میں گیا تو میں نے ان سے صرف ایک فکرہ کہا کہ مصیبت کوئی بری چیز ہوتی تو پیغمبروں کو تو نہ پہنچتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بالکل نہ پہنچتی. یہ تو کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں سے گزر جائیں گے سر اٹھا کر. تو اس کے فوراً بعد وہ ریلیکس ہوگا. بات یہ ہے کہ جب وہ رہا ہو کر آئے، دیکھیے یہ جو جس پہ بات ہو رہی تھی، لوگ سمجھتے ہیں مصیبت میں پڑ گیا. مصیبت میں کیا پڑ گیا جی؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے داغ ہی دھو دیے قدرت نے، اور اس کو ضبط نفس کا موقع دیا. اس کو زندگی میں پہلی دفعہ نہایت سنجیدہ کتابیں، خاص طور پہ قرآن کریم پڑھنے کا موقع دیا، سیرت پڑھنے کا موقع دیا. اس کا رجحان رہا ہے ہمیشہ سیرت کی طرف اور علامہ اقبال کو پڑھنے کی طرف. اور اس کے نتیجے میں اس کو ٹھنڈے دل سے غور کرنے کا موقع ملا 18 مہینے تک. اس نے اپنے سامنے بٹریل کے واقعات دیکھے. علی امین گنڈا پور کا تو میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مستقبل ہے ہی نہیں. رشوتستانی کی شکایات بھی ہیں 2-3 وزارتوں سے. بشرا بی بی نے جو پشاور میں اس کی تصدیق بھی کی ہے، یعنی ہماری معلومات کے مطابق 2-3 وزارتوں میں ہو رہی ہے. نئے لیڈر ابھریں گے، پارٹی کی تشکیل نہ ہوگی. عالیہ حمزہ کے تقرر سے کیا چیز واضح ہوتی ہے؟ عالیہ حمزہ تو ایک سادہ سی شریف النفس خاتون ہیں جنہوں نے اپنی صاحبزادیوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے بھول جاؤ، جب وہ جیل میں تھیں، اور جیل نے انہیں یہ عزم و ہمت عطا کی. جیل جانا کسی آدمی پہ ہے تو ظلم ہی، اور بے گناہ آدمی کا، جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں، محمود الرشید ہیں، اعجاز چودھری ہیں، سرفراز عمر سرفراز شیمہ صاحب ہیں. لیکن اس کا ایک اور نتیجہ بھی نکلتا ہے. جب آدمی اس تکلیف سے گزر جاتا ہے تو اس کی کیپیسٹی، اس کی استعداد کار بہت بڑھ جاتی ہے. خوف اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے.
جو لوگ سمجھتے ہیں خوف پھیلا کر مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، وہ بڑی حماقت کا شکار ہے۔ دیکھیے مولانا فضل الرحمان کے بعد آفتاب شیرپاؤ نے بھی کہہ دیا کہ عمران خان کو اقتدار سے الگ کرنے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ حالات نے ثابت کر دیا، 6% پر شہری ترقی تھی، 6.2%، اور اب یہ کوئی 10 سال میں وہاں پہنچ جائیں تو بڑی بات ہوگی، مگر یہ نہیں رہیں گے۔ بادل نہیں رہتے، بادل یا برس جاتے ہیں یا ہوا انہیں لے جاتی ہے، بادلوں کو قیام اور قرار نہیں ہوتا۔ دیکھیے اب وہ چاہتا ہے کہ کوئی بڑا اپنی زندگی کا کارنامہ انجام دے۔ میں اس عمران خان کا موازنہ ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں، قائد اعظم سے نہیں کرتا، امام خمینی سے بھی نہیں کرتا۔ دو آدمی 20ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں جن کی اولو العزمی نے انقلاب برپا کیے، قائد اعظم اور اقبال۔ انڈیا کو تو آزاد ہونا ہی تھا، کانگریس کی حکومت تو بننی ہی تھی، میجورٹی ان کی تھی، دولت ان کے پاس تھی، تنظیم ان کے پاس تھی، نیشنلزم ان میں تھا۔ نئی ریاست کو تو قرار پانے میں 1 صدی لگ جاتی ہے، قائد اعظم کہتے تھے۔ دونوں آدمیوں میں کیا چیز مشترک ہے، خمینی میں اور قائد اعظم میں؟ آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ خمینی، کیا چیز مشترک ہے؟ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ زندگی بھر خمینی نے ہاتھ نہیں پھیلایا، زندگی بھر قائد اعظم نے کسی سے مدد نہیں مانگی، نہ ذاتی معاملے میں نہ سیاسی معاملے میں، ساری عمر خودداری کے ساتھ بسر کی اور توکل پہ بسر کی۔ جو آدمی جو ہے وہ توکل کا راستہ اختیار کر لیتا، اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کہا تھا اقبال نے؟ در دشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزدوں بخمند آور رہ ہمت مردانہ۔ میرے جنون کے دشت میں جبریل تو ایک آسان شکار ہے، اب یزداں پہ ہاتھ ڈالو، یعنی اللہ سے تعلق استوار کرو، اس پہ انحصار کرو۔ اور یہ بھی اقبال نے کہا تھا کہ اندھیری شب میں لے کے نکلوں گا میں اپنے درماندہ کارواں کو، شرر فشاں ہوگی آہ میری، نفس میرا شعلہ بار ہوگا۔ ایک آدمی کے گرد گھومنے لگتا ہے وقت، ایسا ہوتا ہے۔ یہ اس قادر مطلق کی یعنی اپنی مرضی ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے، وہ دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اسے کرنا کیا ہے۔ اچھا یہ دیکھیے، غور کیجیے اسے کیا کرنا ہے۔ اسے امریکیوں کو ایک میسیج دینا ہے، اگرچہ ظاہر ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی چاہتا ہے اور پوری قوم چاہتی ہے، اس دلدل سے نکلے، اس لعنت سے نجات پائے ڈیپینڈنس کی۔ اس ڈیپینڈنس نے تو ہمیں برباد کیا ہے پہلے دن سے۔ اگر ہم $1 $1 قرض نہ لیتے اور چند برس اذیت کے گزار لیتے تو آج یہ ایک عظیم الشان ملک ہوتا۔ یہ انحصار کی ہماری نفسیات ہے، ہماری اشرافیہ کے بھی اور عوام کی۔ عوام اشرافیہ پہ انحصار کرتے ہیں، کونسلر پہ، ایم پی اے پہ، علاقے کے چودھری پہ، اور اشرافیہ جو ہے وہ غیر ملکیوں پہ انحصار کرتی ہے، فوج پہ انحصار کرتی ہے، فوج امریکہ پہ انحصار کرتی ہے۔ انحصار کے نفسیات، وہ ایوب خان کی آنکھ کھلی تو انہیں پتہ چلا فرینڈز ناٹ ماسٹرز، وقت گزر چکا تھا۔ سبھی کے ساتھ یہ ہوا۔ وقتی طور پر امریکہ کو اور مغرب کو عمران خان سازگار ہے۔ اسے کیا میسیج دینا ہے؟ ہمارا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں۔ وہ جھگڑا ہے بھی کیا؟ آپ کو امریکہ سے لڑنا تو نہیں ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا، او بھائی آزادی تو معاشی آزادی ہوتی ہے، ایک ملک اپنی ضرورت کا پیسہ پیدا کرتا ہے، جیسے ملائیشیا ہے، جیسے چین ہے۔ یہ میرا تو 1980 سے واسطہ ہے چینیوں سے، میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے، ان کے ساتھ طویل صلاح مشورے کی، پھر چین گیا بھی ہوں۔ ایسا افلاس، اتنی غربت، اتنے پرانے خراب کپڑے، اتنا سادہ کھانا، ایک پھٹے پرانے جوتے۔ یہ ٹھیک ہے بڑے شائستہ لوگ، بڑے دھیمے لوگ تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے نظام کی غلطی درست کی، ڈنگ شاپنگ آیا اور اس نے وہ انسینٹو سسٹم جو لازم ہے انسان کے لیے وہ رائج کیا، نجی ملکیت لوٹا دی، لوگوں کو کام کرنے کے مواقع دیے، تو 30-35 برس میں وہ سپر پاور بن گیا۔ اور آپ وہ ابھی ویب سائٹ جو انہوں نے لانچ کیا ہے تو یورپ اور امریکہ لرز بر اندام ہے، سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ اپنا گر پڑی ہیں، زمین بوس ہو گئی ہیں۔
تو آپ کو کرنا کیا ہے، میں بھی عرض کرتا ہوں، دیکھیے وہ باہر نکلے گا تو اپنے ساتھ ایک طوفان لے کر آئے گا، اور کوئی آپشن نہیں رہ گیا اب اس کو رہا کرنے کے اور نئے الیکشن کرانے کے سوا۔ اور طوفان کے سامنے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ یہ لوگ کھڑے ہوں گے، یہ جو ان کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے، جو چھچورے بیانات دیتے ہیں جن کو کوئی اسکول ٹیچر نہ رکھے، یہ جو لوگ ہیں یہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور نواز شریف نہیں ہوگا یہاں پہ، شہباز شریف نہیں ہوگا، یہ شریف خاندان، زرداری خاندان، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ تحصیل کی سطح پہ جو فنڈز ایلوکیٹ ہوتے ہیں سندھ میں اور ضلع میں جو ایلوکیٹ ہو، اس سے وہ ڈیروں کو حصہ ملتا ہے، حصہ۔ آج فری الیکشن ہو تو پیپل پارٹی نہیں جیتتی ہے، کراچی کو اس کو پورا حصہ دیں جتنی سیٹیں اس کی آبادی کے حساب سے بنتی ہیں۔ کراچی میں تو اردو اسپیکنگ ہیں اور پنجابی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، تو وہاں جیتی تو پی ٹی آئی ہے، ایم کیو ایم تو نہیں جیتی ہے۔ ایک نکمی، ناکارہ، کرپٹ، نامقبول حکومت۔ امریکی کوئی پاگل ہیں یا یورپی یونین والے پاگل ہیں کہ 70-80% لوگوں کی ناراضگی مول لیں؟ دیکھیں کارل مارکس نے کہا تھا تضادات جب اپنے عروج کو پہنچتے ہیں پھر ہی تحلیل ہو سکتے ہیں۔ اپنے عروج کو پہنچنے والے ہیں، ہم وقت کا بہت زیادہ تعین نہیں کر سکتے، اس لیے کہ غیر متوقع وہ عوامل آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال اب یہ قصہ پاک ہونا ہے۔ علی امین کا میں مقرر آپ سے دوبارہ عرض کرتا ہوں، ایک شارٹ ٹیمپرڈ، ایک زود رنج اور ایک مطلب باتیں بنانے والا آدمی، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ جو ان کی فوری برطرفی کی افواہیں تو ظاہر ہے ان کے مخالفین نے پھیلائی ہیں، اس عمران خان بہت اب سوچ سمجھ کر فیصلے کرتے ہیں، فوری طور پہ نہیں فارغ کریں گے لیکن مستقل فارغ کریں۔ کشمیر کے الیکشن میں بھی اس شخص نے بڑی خرابی کی تھی، اس نے، سیف اللہ نیازی نے اور لوگوں نے، اور اب تو خیر بالکل ہی وہ خود ہی مطلب یہ کہ وہ تو اس کا تو ذہنی دباؤ اتنا ہے کہ وہ مجھے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، مجھے لگتا ہے کسی دن کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ جو پلاننگ کی گئی تھی سب ناکام ہو گئے۔ 70-80 بلین ڈالر، کبھی کہا جاتا ہے 100 بلین ڈالر، قطر، چین، سعودی عرب اور امارات سے آئیں گے، کہاں ہیں وہ؟ ایک دہلا بھی نہیں آیا۔ 1000 بلین ڈالر وہ وہاں، کم از کم 600 بلین ڈالر امریکہ میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ وہ ٹینٹوا دبا رکھا ہے اپنا امریکی صدر نے، اپنی فوج تو ہے نہیں، ان کے رحم و کرم پر ہیں۔ اور امارات والے اور سعودی عرب والے انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں اسٹیبلٹی ہے، وہاں منافع کے امکانات زیادہ ہیں، اپرچونیٹیز زیادہ ہیں۔ تو استحکام ہوگا تو انویسٹمنٹ ہوگی نا۔ اور پیسے کہاں ہیں؟ 5000 ارب روپے تو پچھلے 9-9.5 مہینے میں لے لیے انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے، بینکوں سے۔ تو بینکوں کے بعد پیسہ کہاں ہے؟ کاروبار کس چیز سے چلے گا؟ اور کاروبار عدم استحکام کی وجہ سے کاروباری لوگ اتنے خوفزدہ ہیں۔ ایک بورا برادری نے تو بالکل بینکوں میں پیسے رکھنے ہی چھوڑ دیے ہیں، جو بڑے کاروباری ہیں، بہترین کاروباری، میمن اور بورا بہترین کاروبار کرنے والے لوگ ہیں۔ بہت سے اور لوگ بھی پیسے نہیں رکھتے اب بینکوں میں۔ تو اول بینکوں کے پاس پیسہ ہے کہاں؟ جب حکومت سارا قرض لے لے گی تو صنعت کہاں سے چلے گی؟ 60% ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں، کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ 2 ارب روپے کا میرے ایک ذاتی دوست کا نقصان ہوا ہے، انہوں نے یہاں وہ اپنا موبائل کا وہ فیکٹری لگائی، اور انہیں اس کا بڑا تجربہ ہے، جرمنی میں وہ 50 برس سے کاروبار کر رہے ہیں، بزرگ آدمی ہیں، جوانی میں چلے گئے تو پاکستانی پاسپورٹ رکھا، تو اب وہ کریں گے یہاں انویسٹمنٹ۔ جب آپ نے پیسے جو ہیں وہ بجلی گھروں کو دینے ہیں 1.5-2 ہزار ارب روپے، اور اسٹیٹ انٹرپرائز میں ضائع کرنے، ریلوے میں ضائع کرنے، پی آئی اے میں ضائع کرنے، اس میں کرپشن بھی نہیں رکنی۔ وہ اسٹیل مل ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی، اور وہاں تنخواہیں بھی دینی ہیں، اور کام نے ان کو پرائیویٹائز بھی نہیں کرنا۔ 15 بلین ڈالر کی زمین ہے وہ، مگر اللہ تعالیٰ عقل ہی سلب کر لیتا ہے، خود فریبی کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔
اور دیکھیے بھکاریوں کو کوئی زیادہ سے زیادہ عنایت کرے تو بھیک دے سکتا ہے. کبھی کسی نے کسی بھکاری کے ساتھ مل کے کاروبار کیا ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم یہ کہتا ہو کہ میں بھکاری ہوں، ہم بھکاری ہیں، بھکاریوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتا. او بھائی آپ تھکے ہوئے بھی ہوں، نڈال بھی ہوں، بیمار بھی ہوں، تو آپ یہ نہیں کہتے میں مر رہا ہوں. آپ کے حالات خراب بھی ہوں، آپ کو قرض بھی لینا پڑے، تو آپ یہ نہیں کہتے میں بھکاری ہو گیا ہوں. ہمت ہی ٹوٹ گئی، خود ہی ختم ہوئی. وہ کسی نے لکھا ہے، میں تو سمجھتا تھا کہ ہم کافی اقبال کو پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر لکھا نہیں، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان کیا، ان کا کلپ میں نے دیکھا مرحوم نے، کہ انہوں نے ڈاکٹر نذیر نیازی نے کہا ان سے کہ یہ خود ہی کا فلسفہ آپ نے کہاں سے لیا، اس کو تو کلیئر کریں. لوگ کہتے ہیں نٹشے سے ہے اور فلاں سے اور فلاں سے. انہوں نے کہا اچھا لاؤ کل آنا تمہیں بتاؤں گا. قرآن مجید منگوایا. کہ میں کچھ حیران سا ہوا کہ قرآن مجید کیوں منگوا رہے ہیں؟ ویسے وہ دن میں کئی دفعہ منگواتے تھے قرآن مجید، اور اس کا مطلب صاف ہے کہ وضو سے رہتے تھے. قرآن مجید منگوایا اور 28ویں پارے کی وہ جو مشہور آیات ہیں جو پڑھی جاتی ہیں، جو صوفیہ پڑھتے ہیں، درویش پڑھتے ہیں، اور بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، واللہ الذی لا الہ الا هو. اور مجھے وہ ٹھیک اس کا متن یاد نہیں، اسے پہلے کی ایک آیت ہے، میں نے بھی کئی دفعہ اس کا ذکر کیا، لیکن اقبال نے جو استنباط اس سے کیا وہ کمال ہے. کہ جو اللہ کو بھلا دیتے ہیں، اس کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھیں، جو قوانین قدرت کو بھلا دیتے ہیں. بہت سے لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یا مانتے ہیں تو ایسے ہی حلق سے اوپر اوپر ہی مانتے ہیں. کہا کہ یہ دیکھو آیت، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے اسے اپنا آپ بھلا دیا جاتا ہے. خود کو یاد رکھنا چاہیے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، اور اسے توفیق دی ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اپنا رزق کمائے اور دوسروں کو بھی اس میں شریک کرے. لیکن اگر کسی کی ہمت ہی ٹوٹ جائے، شکستہ دل تھے مگر حوصلے نہ ہارے تھے، شکستہ دل ہیں اور حوصلے بھی اب گئے. رونے والی قوم، وہ گریا سے بھی کبھی ایک مسئلہ حل ہوا کسی کا، کسی انڈیویجول کا، کسی قوم کا، کسی معاشرے کا. خدا کے بندو، اس نکمی ناکارہ حکومت کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا. کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے ملک چلانے کے؟ اچھی پولیس کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی عدلیہ کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی سول سروس کی ضرورت ہوتی ہے. بار بار میں دہراتا ہوں، اچھے ٹیکس کلیکٹرز کی ضرورت ہو. وہ ڈاکوؤں کو کاریں دے کے لے رہے ہیں ایف بی آر کو. اس میں تو 90% لوگوں کو فارغ کرنا چاہیے، ان کی تو ضرورت نہیں ہے. یہ تو ڈیجیٹلائز ہونا چاہیے، کمپیوٹرائز ہونا چاہیے. یہ تو رشوت مانگتے ہیں تو ٹیکس لینے جاتے ہی نہیں کسی کے پاس. 3 دفعہ عمران خان نے کہا شبر زیدی سے اس کو ختم کرو. یہ تمام جو ٹاپ ایکسپرٹس ہیں اس کو بتا چکے تھے، اور یہ ایک دن ختم ہوگا. اس کی جگہ دوسرا نیا محکمہ لے گا. ان کو گھر پہ بٹھا کے تنخواہ دینی پڑے تو وہ زیادہ سازگار ہے، ورنہ یہ لوٹتے ہیں. یہ کم از کم 3-4 ہزار ارب روپے رشوت لیتے ہیں. یہ کیسے ٹیکس جمع کر سکتے ہیں؟ اور سول سروس کچھ پسندیدہ ہے، کچھ ناپسندیدہ ہے. اب سارے حصہ مانگ رہے ہیں. بلاول بھٹو بھی حصہ مانگ رہا ہے کہ افسروں کے تقرری میں مجھے بھی شامل کیا جائے، اور جنوبی پنجاب میں ہماری پسند کے افسر لگائے جائیں. ان افسروں کے ذریعے کیا کرنا ہے؟ لوٹ مار کرنی ہے نا. معیشت جو ہے وہ کس طرح، دیکھیے گندم تباہ ہوئی پچھلے برس، اب کے برس بھی حال خراب ہے، لوگوں نے لگائی بھی کم ہے. مکئی کی فصل تباہ ہوئی. چاول باہر سے واپس آیا، دنیا کا بہترین چاول. جنہوں نے مانیٹرنگ کرنی انہوں نے چیک ہی نہیں کیا. یورپ سے واپس آیا چاول، حالانکہ 500 کتنی کئی بلین ڈالر کی اس کی تھی، اور اس میں پوٹینشیل تھا 10 بلین ڈالر تک کا، کیونکہ دنیا کا بہترین باسمتی چاول ہم پیدا کرتے ہیں. گنے کی فصل تباہ ہوئی، اور شوگر ملوں والوں نے وہی جو غنڈہ گردی شروع کر دی ہے. عمران خان کے 3 برس میں ایسا نہیں تھا. نقد ادائیگی ہوتی تھی اور پورا تولتے تھے، اس میں گڑبڑ نہیں کرتے تھے. اب پھر وہی بدماشی. اب پرسوں اتنا دردناک منظر میں نے دیکھا، 2 روپے کلو سائی وال کی سبزی منڈی میں. وہ کلپ کسی نے دکھایا وہاں سے لائیو.
2 روپے کلو گوبھی بک رہی ہے، اس کو کم از کم خرچ 6 7 8 روپے آتا ہوگا۔ سبزیاں کاشتکاروں نے جو 22% اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، بھائی گندم کاشت کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور چاول کا، تو اب لوگوں کی قوت خرید ہی نہیں ہے، سب سبزیوں کی قیمتیں گر گئیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب آپ سبزی فروش کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتی، وہ منڈی سے لے کے آئیں، اگر محلے والے کمیٹیاں بنائیں اور منڈیوں سے خرید کے لائیں تو انہیں پتہ چلے کہ قیمتیں تو آدھی سے بھی کم رہ گئیں سبزیوں کی۔ کسان کو تباہ کر ڈالا اور اس کو بھگتیں گے کاشتکار کو اس دفعہ۔ تو ملک کو ایک بڑی سرجری کی ضرورت ہے، عدالتوں کے بہتر عدالتی نظام کی ضرورت ہے، پولیس کی چھانٹی کرنی ہوگی، ایف بی آر میں چھانٹی کرنی ہوگی، سول سروس کی تشکیل نو کرنی ہوگی۔ آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس جعلی، ناکارہ، مردہ حکومت کی برطرفی سے۔ شہباز شریف بھی جائیں گے اور مریم نواز بھی جائیں گے۔ عدلیہ نے اپنی ساکھ برباد کر لی ہے، اور اب کیسے ججوں کا تقرر ہو رہا ہے، اب بہت سارے جج بھرتی کر دیے جائیں گے سپریم کورٹ میں۔ وہ جو جسٹس منظور علی شاہ نے فیصلہ دیا تو انہیں عدالت کا یعنی فل بینچ بنایا جائے، اس کو شاید ہینڈل کر لیں، لیکن مسئلہ تو نہیں حل ہوگا۔ 600-700 ارب روپے کا میں نے عرض کیا خسارہ اس میں ہے، اسٹیٹ انٹرپرائز میں، باقی بجلی گھروں میں۔ اس کا بوجھ کون اٹھا رہا ہے؟ تنخواہ دار طبقہ، ایک عام مزدور جو 600 روپے ایک دیہڑی کو سے ملتے ہیں یا 700 روپے ملتے ہیں، چینی خریدتا ہے اس پہ ٹیکس ہے، صابن خریدتا ہے اس پہ ٹیکس ہے، ماچس خریدتا ہے اس پہ ٹیکس ہے۔ صرف آٹے پہ ٹیکس نہیں، لوٹ مار دو، آٹے میں بھی بہت ہے۔ گندم بکی 26-27 روپے من، اس سے بھی کم پہ بکی، میں نے خود 27 روپے من بیچی، اس سے پچھلے سال 4000 روپے اس کی قیمت تھی۔ اور آٹا جو ہے وہ بک رہا ہے جیسے گندم جو ہے 5000 روپے من خریدی گئی ہو۔ لوٹ مار کرنے کی آزادی ہے مالدار طبقات کے لیے یہ حکومت۔ تو یہ تماشا اب جاری نہیں رہ سکتا، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ٹیکس وہ دکھ بھریں جی بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں۔ اقبال نے کہا تھا خواجہ از خون رگ مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب۔ سرمایہ دار جو ہے وہ خون رگ مزدور سے ہیرے موتی ڈھالتا ہے، اور جاگیردار کے ستم سے کسان کی فصل برباد ہے۔ تو اس کا علاج انقلاب ہے اور کوئی نہیں۔ تاریخ کو بہرحال اپنا ورق الٹنا ہے۔ جن کی آنکھیں سلامت ہیں، ذہن سلامت ہیں، جنہوں نے زندگی پہ کچھ غور کیا ہے، جنہوں نے کچھ تھوڑی بہت بھی تاریخ پڑھی ہے، سیاست کی حرکیات کو ذرا سا بھی سمجھتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ تاریخ اپنا ورق الٹنے والی ہے۔ اور رہ گئے اندھے، تو اندھوں کا کیا علاج؟ آپ کا بہت بہت شکریہ۔